محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، معلم الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق الدرس الثامن سے ہے۔ جملہ فعلیہ سے متعلق بیان چل رہا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل ہوتا ہے اور فعل کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں سے فعل کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ الدرس الثامن 8واں سبق، فعل کی قسمیں۔ ماضی، مضارع، امر و نہیں۔ یہ انہوں نے ماضی، مضارع، امر و نہیں کو ایک قسم شمار کیا ہے اور ماضی مضارع کو ان کو الگ الگ قسم شمار کیا ہے۔ فعل کی مشہور قسمیں 3 ہیں: ماضی، مضارع اور امر و نہیں۔ اس میں اعتبار کا ذکر نہیں کیا ہے۔ فعل کی معنی اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ نہیں اس اعتبار میں فعل کی قسم قرار نہیں دی جاتی ہے۔ صرف کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ فعل کی معنی زمانہ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع اور امر و نہیں ایک ہو کر الگ قسم، بلکہ کتابوں میں صرف کی یہ ہے کہ معنی زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر۔ کتاب علم الصیغہ میں نہیں کی گردان کو لے کر مصنف علم الصیغہ نے محققین کا فیصلہ نقل فرمایا ہے کہ محققین کا کہنا ہے کہ نہیں کی گردان مضارع کی گردان سے الگ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مضارع کی گردان کے ساتھ ہی نہیں کی گردان ہونی چاہیے، کیونکہ نہیں فعل کی کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ نہیں فعل مضارع ہی کی ایک شکل ہے۔ جس طرح فعل مضارع پر لم داخل کر کے، لما داخل کر کے یا ان داخل کر کے یا لام امر لگا کر الگ الگ شکلیں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح سے لائے نہیں لگا کر فعل مضارع کی ایک الگ شکل ہو جاتی ہے۔
تو نہیں یہ فعل کی کوئی مستقل الگ قسم نہیں ہے، بلکہ مضارع ہی میں داخل ہے۔ محققین فن صرف کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ کتاب المصیغہ میں صاف مذکور ہے۔ نہیں کو فعل مضارع کی قسم قرار دیا ہے، فعل مضارع کی شکل قرار دیا ہے، الگ سے کوئی مستقل فعل کی قسم قرار نہیں دیا ہے۔ جس طرح سے لما وغیرہ یہ مضارع کی ایک قسم ہیں، مضارع کی ایک شکل ہیں، اسی طرح سے نہیں۔ تو اولاً تو نہیں کو فعل کی الگ قسم شمار کرنا ہی نہیں تھا مصنف معلم الانشاء کو، اور اگر کیا بھی تو اس کو امر کے ساتھ نہیں رکھنا تھا، بلکہ مضارع کے ساتھ رکھنا تھا کہ فعل کی مشہور 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع و نہیں اور امر۔ نہیں کو مضارع کے ساتھ جوڑنا تھا، نہ کہ امر کے ساتھ، جیسا کہ یہی محققین فن صرف کا فیصلہ ہے۔ اب جب محققین فن صرف کا فیصلہ ہے تو یہی مشہور بھی ہے، اور ہونا بھی یہی مشہور چاہیے۔ تو مشہور کہنا فعل کی مشہور 3 قسمیں ہیں، اور نہیں کو امر کے ساتھ جوڑنا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ محققین فن صرف اور ائمہ صرف پر بہتان و الزام ہے، بلکہ محققین فن صرف، ائمہ فن صرف کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں مضارع ہی کی ایک قسم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قوم دیابنا کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نمبر 1، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، جیسے کتب حامد کتاباً، حامد نے ایک خط لکھا۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانۂ حال یا زمانۂ مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ واقع ہونے یا کرنے، جس طرح ماضی میں کہا ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے، تو اسی طرح مضارع میں بھی کہنا چاہیے تھا کام کے واقع ہونے یا کرنے پر دلالت کریں۔ لیکن اتنی عقل کہاں ہے کہ بات کو سوچ سمجھ کر کہیں، جو ذہن میں آ گیا، جو زبان پر آ گیا وہ لکھ مارا، کہیں کچھ لکھ دیا، کہیں کچھ لکھ دیا۔ طرز ایک جیسا ہی رہنا تھا۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے، اس فعل کو کہتے ہیں جو زمان حال یا زمان مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، جیسے یکتب حامد، حامد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعل امر اس فعل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کوئی کام کرنے کو کہا جائے، حکم دیا جائے، جیسے اقرأ پڑھ، تو اقرأ میں کام کرنے یعنی پڑھنے کا حکم کیا جا رہا ہے۔
فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جائے، جیسے لا تقرأ مت پڑھ۔ نوٹ: فعل نہیں بھی فعل امر ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی در حقیقت حکم ہی پایا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کا نظریہ ہے، محققین فن صرف کے کسی نظریے سے نہیں ملتا۔ اثبات و نفی: جس فعل سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اس کو اثبات یا فعل مثبت کہتے ہیں، اور جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے اس کو نفی یا فعل منفی کہا جاتا ہے۔ یہ فعل ماضی کے شروع میں ما نافیہ اور فعل مضارع کے پہلے لا نافیہ بڑھانے سے بن جاتا ہے۔ فعل منفی جیسے ما کتبہ نہیں لکھا اور لا یکتب نہیں لکھتا ہے۔ اسی طرح لم اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ فعل ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں اور اسی طرح فعل مضارع کے بھی ذیل میں اس کا نقشہ دیا جاتا ہے۔ کتبہ یہ غائب کے صیغے ہیں 6۔ کتبہ، کتبا، کتبو یہ مذکر کے ہیں۔ پہلا واحد مذکر غائب کا ہے، دوسرا تثنیہ مذکر غائب کا، تیسرا جمع مذکر غائب کا۔ کتبہ اسے ایک مذکر نے لکھا اور کتبا ان 2 مذکروں نے لکھا اور کتبو ان کئی مذکروں نے لکھا۔ پھر اس کے نیچے مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ کتبت اسے ایک مؤنث نے لکھا، کتبتا ان 2 مؤنثوں نے لکھا، کتبنا ان کئی مؤنثوں نے لکھا۔ اس کے بعد یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں۔ پہلے اوپر کے 3 مذکر حاضر کے ہیں، پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع۔ کتبتا تو ایک مذکر نے لکھا، کتبتما تم 2 مذکروں نے لکھا، کتبتم تم کئی مذکروں نے لکھا۔ اور اس کے نیچے کے 3 مؤنث حاضر کے ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ کتبتے تو ایک مؤنث نے لکھا، کتبتما تم 2 مؤنثوں نے لکھا، کتبتنا تم کئی مؤنثوں نے لکھا۔ اور یہ 2 صیغے متکلم کے ہیں، پہلا واحد اور دوسرا تثنیہ و جمع۔ کتبتو میں نے لکھا، ایک مذکر یا مؤنث، اور کتبنا ہم نے لکھا، 2 مذکر یا 2 مؤنث، کئی مذکر یا کئی مؤنث۔ متکلم کے صرف 2 ہی صیغے آتے ہیں۔ پہلے صیغے میں واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، تو واحد متکلم کا صیغہ 2 صیغوں کی جگہ ہوتا ہے، اور دوسرے صیغے میں تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث شامل ہوتے ہیں، تو یہ صیغہ 4 صیغوں کی جگہ ہوتا ہے۔ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، اور جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم۔ تو اس طرح سے متکلم کے بھی 6 ہی صیغے ہوتے ہیں، لیکن پہلا صیغہ 2 کی جگہ قائم ہوتا ہے، دوسرا 4 کی جگہ، تو اس طرح متکلم کے 2 ہی صیغے رہ جاتے ہیں۔ تمرین نمبر 45 جملہ فعلیہ شروع ہو چکا ہے۔ جملہ فعلیہ سے ہی متعلق یہ تمرین نمبر 45 ہے۔ اس میں فاعل کو ضمیر کی صورت میں پیش کیا جائے گا، جیسا کہ اس کی
ہیڈنگ اور عنوان سے ظاہر ہے فاعل جبکہ ضمیر ہو۔ درس نمبر 7 میں تمہیں بتایا گیا ہے کہ فعل کا فاعل جب کوئی اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ یہ نحو کا مشہور قاعدہ ہے کہ فعل کا فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو یا واحد ہی ہو، فعل کو ہمیشہ واحد ہی استعمال کیا جائے گا۔ البتہ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوگا۔ تذکیر و تانیث کا لحاظ کیا جائے گا، لیکن افراد تثنیہ جمع کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ افراد تثنیہ جمع میں فعل کو مفرد یعنی واحد ہی لایا جائے گا۔ البتہ اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث، اور فعل کو بلکہ یوں کہا جائے فعل کو اگر مؤنث لانے کی صورت ہے تو مؤنث لایا جائے گا، اور اگر مذکر لانے کی صورت ہے تو فعل کو مذکر لایا جائے گا، اور اگر دونوں جائز ہو تو دونوں استعمال کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ جملہ ان کا البتہ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوگا، یہ بظاہر اور بغیر تعویل کے صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں فعل فاعل کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، جیسے فاعل مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں فصل ہو، تو افراد تثنیہ جمع کا تو لحاظ کیا جائے گا، لیکن فعل فاعل کے تذکیر و تانیث میں مطابق ہوگا یہ ضروری نہیں ہے، جیسے ضرب الیوم ہندن یا ضربت الیوم ہندن، تو دونوں کہنا جائز ہے۔ ایسے ہی فاعل جب کہ جمع تکسیر ہو تب بھی افراد تثنیہ جمع کا تو لحاظ کیا جائے گا، لیکن تذکیر کا لحاظ کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ فعل کو واحد مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے قام الرجال یا قامت الرجال۔ تو لہٰذا یہ کہنا البتہ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق ہوگا، یہ بغیر تعویل اور بظاہر غلط ہے، اس کی تعویل کرنی پڑے گی اور مطلب نکال کے بیان کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بہتر یہ تھا کہ اس بات کو یوں کہا جاتا کہ البتہ تذکیر و تانیث کی صورت میں فعل کا اپنے فاعل کے ساتھ لحاظ کیا جائے گا۔ جیسی صورت ہو، اگر دونوں جواز کی صورت ہو، مذکر مؤنث لانا تو دونوں، اور اگر کوئی ایک صورت متعین ہو تذکیر کی یا تانیث کی تو وہی متعین رہے گی، لیکن مطابق ہوگا یہ غلط ہے۔ اس کی مشق تمرین نمبر 43 اور 44 میں کر چکے ہو۔ اب دوسری صورت یعنی فاعل اسم ضمیر ہو، ایسی صورت میں فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا۔ اب دوسری صورت
لو، اب دوسری صورت لو یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو، ایسی صورت میں فعل اپنے ضمیر کے مطابق آئے گا، اپنے نہیں بلکہ اپنی ہونا چاہیے، یا تو مصنف کی غلطی ہے یا کتابت کی غلطی ہے۔ فعل اپنی ضمیر کے، ضمیر کو اردو میں مؤنث بولا جاتا، تو اپنی ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد اور تثنیہ و جمع کے لیے تثنیہ و جمع۔ ذیل کی تمرینات میں اس کی مشقیں دی جا رہی ہیں، اس کا لحاظ رکھو۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ جاء القطار و وقف علی الرصیف۔ جاء القطار ٹرین آئی، القطار ٹرین اور جاء آئی، ٹرین آئی اور پلیٹ فارم پر رکی، وقفہ رکی ٹھہری، تو اس میں وقفہ میں فاعل ضمیر ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ، یہ اپنے مرجع یعنی القطار کے مطابق ہے اور فعل کو اسی ضمیر کے لحاظ سے واحد لایا گیا۔ طارت الحمامۃ و جلست علی الشجرۃ، کبوتر بیٹھا، کبوتر اڑا، طارا یطیر اڑنا، کبوتر اڑا اور درخت پر بیٹھا۔ جلست کا فاعل ہے ضمیر پوشیدہ ہے، اس میں فعل کو واحد ضمیر کے لحاظ سے لایا گیا ہے اور اس میں تانیث کا لحاظ کیا گیا ہے الحمامتوں کی، تو جلست علی الشجرۃ درخت پر بیٹھا۔ خرج محمود ببندوقیتہ وصعد ظبیا، محمود اپنی بندوق لے کر نکلا، بندوق کے ساتھ نکلا، محمود اپنی بندوق کے ساتھ نکلا اور ایک ہرن کا شکار کیا، صعدہ شکار کیا، ظبیاً ایک ہرن کا شکار کیا۔ نکرہ کا ترجمہ کوئی ایک، کچھ اس طرح کے لفظوں سے کیا جاتا، تو سادہ فعل ہے، اس کا ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے۔ رأت فاطمۃ الصید و فرحت، فاطمہ نے شکار دیکھا اور خوش ہوئی، رأت دیکھا، فاطمہ نے شکار دیکھا اور خوش ہوئی۔ اس میں فرحت فعل اپنی ضمیر حیا کے لحاظ سے واحد ہے اور مؤنث بھی ہے۔ اجتمعت الاخوات وطبخن اللحم، اجتماعاً کا معنی اکٹھا ہونا اور اخوات اختن کی جمع ہے، معنی ہے بہن، بہنیں اکٹھا ہوئیں اور انہوں نے گوشت پکایا، طبخنا پکایا، تو طبخنا نون ضمیر کے لحاظ سے جمع لایا گیا، فاعل جب ضمیر ہو تو تثنیہ جمع افراد کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو اس لیے فعل کو جمع لایا گیا، طبخنا، اور مؤنث بھی لایا گیا ہے اور گوشت پکایا۔ عجنت البنتان وخبزت الخبز، عجنا یاجنوں کا معنی ہے گوندھنا، آٹا گوندھنا، بنتان بنت کی تثنیہ ہے، دو لڑکیوں نے آٹا گوندھا، وخبزتا اور پکایا، الخبز روٹی، اور روٹی بنائی، پکائی یا بنائی، روٹی بنائی، تو خبزتا یہ فعل ضمیر کے لحاظ سے تثنیہ لایا گیا ہے اور مؤنث بھی۔ دعوت الاخوان وارسلت الیہم،
میں نے بھائیوں کی دعوت کی یا بلایا، میں نے بھائیوں کو بلایا، اخوان اخن کی جمع ہے، میں نے بھائیوں کو بلایا، دعوت دی اور ان کو پیغام بھیجا۔ ارسلتو الیہم، الارسال و الا کے ساتھ پیغام بھیجنا کے معنی میں آتا، تو میں نے ان کو پیغام بھیجا۔ اس میں فعل واحد متکلم ہے۔ اسرع الخادمان و احضر الطعام، دو خادموں نے جلدی کی اور ان دونوں نے کھانا حاضر کیا۔ تو احضرہ فعل تثنیہ ہے، فعل کو ضمیر کے لحاظ سے تثنیہ لایا گیا ہے اور تذکیر کا بھی لحاظ کیا گیا۔ جاء الضیوف و جلسوا حول المائدۃ، مہمان آئے، ضیوف ضیف کی جمع ہے، معنی ہے مہمان، مہمان آئے اور دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس میں جلسو فعل کو ضمیر کے لحاظ سے جمع لایا گیا اور تذکیر کا بھی لحاظ ہے۔ جلسنا مع الضیوف واکلنا معہم، ہم مہمانوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ کھایا۔ اس میں فعل جمع متکلم ہے۔ شربتم الماء البارد وارتویتم، شربتم تم نے پیا، الماء البارد ٹھنڈا پانی، تم نے ٹھنڈا پانی پیا، وارتویتم اور سیراب ہوئے۔ فعل جمع مذکر حاضر ہے۔ صنعت الشاء فاحسنت الصنع، صاد کے ضمے کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ صنع آتا ہے کاریگری بناوٹ کے معنی میں، ہو سکتا ہے فتحے کے ساتھ بھی ہو، مصباح اللغات سے تحقیق کر لی جائے یا کسی اور مستند لغت سے۔ تو صنعت الشاء، تو ایک مونس نے چائے بنائی، تو کیا عمدہ بنائی، تو ایک مونس نے چائے بنائی تو کیا عمدہ بنائی۔ اس میں فعل واحد مونس ہے۔ کفرتما زوجیکما وعصیتم اللہ، تم دو مونسوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی اور تم دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تم دو مونسوں نے اپنے شوہروں کی ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اس میں فعل تثنیہ مونس حاضر ہے۔ سمعتن کلام اللہ و بکیتن، تم کئی مونسوں نے اللہ کا کلام سنا اور روئیں۔ اس میں فعل جمع مونس حاضر ہے اور فاعل نون مشدد ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو، سود کو حرام فرمایا۔ اس میں حرمہ فعل ہے اور ہوا پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تم نے ایک چیز کی حفاظت کی اور تم سے کئی چیزیں غائب ہو گئیں، فوت ہو گئیں، غائب ہو گئیں۔ اس میں حفظتہ میں فعل تا ضمیر ہے اور غابت کا فاعل اشیاء ہے۔ تمرین نمبر 46 جملہ فعلیہ سے متعلق تمرینات چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے تمرین نمبر 45 فاعل جبکہ ضمیر ہو کی صورت میں تھی، اسی صورت سے متعلق یہ تمرین نمبر 46 بھی ہے۔ اس میں بھی فاعل کو ضمیر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے یا خالی جگہیں پر کرائی گئی ہیں، تو خالی جگہیں پر کرو۔ تغیمت السماء، تغیم یتغیم تغیماً باب تفاعل سے ہے،
اس کا معنی ہے ابر آلود ہونا۔ السماء آسمان، تو تغیمت السماء آسمان ابر آلود ہوا، آسمان ابر آلود ہوا۔ یہ خالی جگہ ہے، یہاں کو فعل رکھنا ہے، جگہ پر کرنی ہے، تو یہاں فعل آئے گا وَأَمْطَرَتْ، وَأَمْطَرَتْ مَطَرًا کثیرا، اور خوب بارش برسائی۔ آسمان ابر آلود ہوا اور خوب بارش برسائی۔ یہ جملہ ان لوگوں کے یعنی مصنف کتاب کے عقیدے کے مطابق کفر ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے، کہنا ہے کہ غیر اللہ جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے۔ تو آسمان نے بارش برسائی، ظاہر ہے بارش برسانے والا آسمان کو مانا، تو آسمان غیر اللہ ہے، بارش سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، تو یہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے کفریہ ہے، کیونکہ غیر اللہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ اہل سنت والجماعت کسی مزار پر جائیں، دعا کریں یا ان سے اپنی کوئی حاجت طلب کریں، تو ان کے یہاں وہ کفر شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ تو پھر آسمان نے بارش کیسے برسا دی؟ ایک اللہ کا ولی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر آسمان بارش کیسے برسا سکتا ہے؟ تو یہ اپنے عقیدوں کو لے کر خود حیرانی و پریشانی میں ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، جہاں جیسا ہوتا یہ بک دیتے ہیں، انہیں یہ شعور نہیں رہتا کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ کی مدد اور عطا سے غیر اللہ بھی دوسروں کی مدد، تعاون کر سکتا ہے، اور وہی واسطہ سمجھ کر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا، یہ جائز و روا ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جو اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، ان سے اپنی حاجت رکھتے ہیں، تو اسی عقیدے اور نیت سے کہ وہ اللہ کی مدد کا واسطہ ہیں، مظہر ہیں، نہ یہ کہ وہ خود خدا ہیں۔ معاذ اللہ ایسا عقیدہ کسی سنی مسلمان کا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی نیچے طبقے کا ہو، کتنا ہی بے پڑھا لکھا ہو، ایسا عقیدہ کسی سنی کا نہیں ہے۔ تو اس جملے کو کہنے میں ہم پر تو کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن خود مصنف کتاب پر گرفت ہے۔ ہم تو اس کی تعویل کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں اس طرح کی، لیکن یہ لوگ تعویل کرنا نہیں جانتے۔ اگر تعویل کرنا جانتے تو اہل سنت والجماعت کے اس فعل پر کہ وہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، کفر کا فتویٰ نہ لگاتے۔ تغیمت السماء، آسمان ابر آلود ہوا اور خوب بارش برسائی، تو یہاں امطرت آئے گا۔ یہ خالی جگہ ہے، پھر اس کے بعد
ریح عاصف ہے۔ ریح ہوا اور عاصف تیز، تو تیز ہوا تو ظاہر ہے چلی، تو اس سے پہلے حبت آئے گا، حبہ یحبو ہوا کا چلنا، تو حبت ریح عاصف تیز ہوا چلی، وقلعت الاشجار اور درختوں کو اکھاڑ دیا۔ تو حبت ریح عاصف تیز ہوا چلی، وقلعت الاشجار اور درختوں کو اکھاڑ دیا۔ قلعت اس کا فاعل ہے یا ضمیر پوشیدہ ہے۔ اطلق خالد البندوقیۃ، اور یہ خالی جگہ ہے، اس کے بعد حمامتن ہے۔ اطلق یطلق کو اطلاق چلانا، تو خالد نے بندوق چلائی، اور حمامتن کا معنی ہے کبوتر۔ تو اس سے پہلے آئے گا سوادہ، اور ایک کبوتر کا شکار کیا۔ حامد و محمود سے پہلے خالی جگہ ہے، اور اس کے بعد ہے مرکبتن سواری، تو اشترا آئے گا یہاں، اشترا حامد و محمود مرکبتن، حامد اور محمود نے ایک سواری خریدی، ورکبا علیہا اور وہ دونوں اس پر سوار ہوئے، تو رکبا کا فاعل الف ضمیر ہے۔ غیرہ خالی جگہ ہے، اولئکہ ہے پھر، اور ملابسہم ہے۔ غیرہ یغیر تغییر کا معنی ہے بدلنا۔ اب یہ خالی جگہ یہاں غلط ہے، اولئکہ ہونا چاہیے، اولئکہ کے بعد خالی جگہ ہو، یعنی غیرہ اولئکہ، تو اولئکہ کے بعد اس میں اشارہ رکھنا ہے، وہ رکھا جائے گا ملابسہم کی ہم ضمیر دیکھ کر، تو وہ مذکر کی ہے تو مذکر آئے گا اولئک الرجال، غیرہ اولئک الرجال، اور غیرہ فعل کو دیکھ کر نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اولئکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ سکتا ہے، اور اس کے بعد میں مؤنث غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، تو فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا، مؤنث لانا طے نہیں ہے، اس لیے غیرہ سے یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ اولئکہ کا مشار الیہ مذکر آئے گا یا مؤنث، ہم ضمیر سے طے کیا جائے گا۔ تو غیرہ اولئک الرجال، ان مردوں نے بدلا۔ اب یہ خالی جگہ اولئکہ سے پہلے کر دیے، یا تو یہ کتابت کی غلطی ہے یا پھر مصنف کی کارستانی ہے، کیونکہ یہ لوگ عقل کھو چکے ہیں۔ تو غیرہ اولئک الرجال ملابسہم، ان لوگوں نے، ان مردوں نے اپنے کپڑے بدلے، وَذَهَبُوا إِلَى الْمُصَلَّى اور عیدگاہ کو گئے۔ تو فعل ذہبوا جمع آئے گا، اور واو ضمیر فاعل ہے۔ البنات الدقیقہ، تو اس سے پہلے خالی جگہ ہے، اس میں آئے گا عجنت البنات الدقیقہ، لڑکیوں نے آٹا گوندھا، وطبخن الرغیف اور انہوں نے روٹی پکائی، رغیف روٹی، طبخنا پکائی، اس میں فاعل نون ضمیر ہے۔ توضأت البنتان، دو لڑکیوں نے وضو کیا، وصلتا صلاۃ الفجر، خالی جگہ میں صلتا آئے گا، صلتا صلاۃ الفجر اور فجر کی نماز پڑھی۔ تو صلتا فعل، اس میں الف ضمیر فاعل ہے، اور بنتان کے لحاظ سے اس کو تثنیہ لایا جائے گا، خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے الصدیقان، دو دوست، تو اس سے آئے گا خالی جگہ میں آئے گا لاق الصدیقان، دو دوستوں نے ملاقات کی، بعد مدت، مدت کے بعد۔
دو دوستوں نے ایک مدت کے بعد ملاقات کی، وتعانقا اور معانقہ کیا، گلے ملے اور گلے ملے۔ دو دوستوں نے ایک مدت کے بعد ملاقات کی اور گلے ملے۔ تو تعانقہ فعل ہے، الف ضمیر فاعل ہے۔ دخل علی الامیر رجال، امیر کے پاس کچھ مرد آئے، رجال کچھ مرد، نکرہ کا ترجمہ کچھ، کوئی ایک، اب جمع ہے یہ تو ایک سے تو کیا نہیں جا سکتا، کچھ کیا جائے گا۔ امیر کے پاس کچھ مرد آئے، ومکثوا، خالی جگہ میں مکثوا آئے گا، ومکثوا طویلا، اور بہت دیر ٹھہرے۔ خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے ایام السرور۔ ایام السرور خوشی کے دن، خوشحالی کے دن۔ تو مزت، خالی جگہ میں آ جائے گا مزت، مزت ایام السرور، خوشحالی کے دن گزر گئے، بسرعۃ عجیبہ، عجیب تیزی کے ساتھ، خوشحالی کے دن عجیب تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ یہ لگتا ہے ایسا جیسا کہ خوشحالی کے دن بہت جلدی گزر گئے اور پریشانی کے دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت کی رفتار ایک ہی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے دن جو ہیں وہ جلدی گزرتے ہوں اور پریشانی کے دن جو ہے وہ دیر سے گزرتے ہوں۔ وقت کی رفتار ایک ہے۔ لگتا ہے کہ خوشحالی کے دن ایک دم گزر گئے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ لگتا ہے کہ بڑی مدت ہو گئی پریشانی میں۔ تمرین نمبر 47، اس میں اردو کی عربی بنانی ہے، تو عربی میں ترجمہ کرو۔ حامد نے اذان سنی اور بچوں کو جگایا۔ سننا مشہور ہے، سمع یسمع، تو سمع حامد الاذان، سمع حامد الاذان، اور جگانا ہے استيقظ يستيقظ استيقاظا، واستيقظ نہیں، بیدار ہونا ہے یہ تو، استيقظ يستيقظ استيقاظ، بیدار ہونا۔ ایقظ یوقظ ایقاظ، باب افعال سے، اس کا معنی ہے بیدار کرنا۔ تو وَأَيْقَظَ الْأَطْفَالَ، سمع حامد الاذان وَأَيْقَظَ الْأَطْفَالَ، دو بچوں نے سحری کھائی اور روزہ رکھا۔ سحری کھانا ہے تسحر یتسحر، تسحرن، باب تفاعل سے، تو تسحر الطفلان یا صبیان، تسحر الصبیان، وصاما، روزہ رکھنا، صام یصوم، روزہ رکھنا، تسحر الصبیان وصاما۔ ان دو عورتوں نے کھانا پکایا اور مسکینوں کو کھلایا۔ ان دو عورتوں نے کھانا پکایا اور مسکینوں کو کھلایا۔ تو کھانا پکانا طبخہ، طبختا، طبخت الطعام،
ان دو عورتوں نے کھانا پکایا۔ وَأَطْعَمَتَ الْمَسَاكِينَ، اطعمتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا دونوں جگہ، تو طبخت الطعام وَأَطْعَمَتَ الْمَسَاكِينَ، ان دو عورتوں نے کھانا پکایا اور مسکینوں کو کھلایا۔ تم دونوں آگرہ گئے اور تاج محل دیکھا۔ تم دونوں، ذہبتما الی آگرہ، گاف کو غین سے بدل دیں گے آگرہ، ذہبتما الی آگرہ، اور تاج محل دیکھا۔ وَرَأَيْتُمْ تاج محلہ، وَرَأَيْتُمْ تاج محلہ، تاج محل یہ مرکب منع صرف ہوگا، تاج محلہ۔ ان لوگوں نے حج کیا اور مسجد نبوی کی زیارت کی۔ ان لوگوں نے حج کیا، یہ ان جو ہے ضمیر کے لیے ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ نہیں آئے گا، تو حجو ان لوگوں نے حج کیا، اور لائیں تو پھر حجہ اولئک الرجال، اور مسجد نبوی کی زیارت کی، وزار المسجد النبویہ، زارو جمع، حجہ اولئک الرجال یا حجو زار المسجد النبویہ۔ مدرسۃ البنات کی لڑکیاں بس پر سوار ہوئیں اور مدرسہ گئیں۔ لڑکیاں سوار ہوئیں، رکبت بناتو مدرسۃ البنات، مدرسۃ البنات کی لڑکیاں، بناتو مدرسۃ البنات، تو رکبت بناتو مدرسۃ البنات علی السیارۃ، بس پر علی السیارۃ، اور مدرسہ گئیں، وذهبنا الی المدرسۃ، رکبت بناتو مدرسۃ البنات علی السیارۃ وذهبنا الی المدرسۃ، ہم لوگوں نے ٹکٹ خریدا پھر ریل گاڑی پر سوار ہوئے۔ ہم لوگوں نے ٹکٹ خریدا، خریدنا ہے اشترا یشتری اشتراءً، تو اشترینا، اور ٹکٹ ہے تذکرہ، اشترینا التذکرۃ، ثم رکبنا علی القطار، ثم رکبنا علی القطار، اشترینا التذکرۃ ثم رکبنا علی القطار۔ تم دو عورتوں نے عربی پڑھنا سیکھا، تم دو عورتوں نے عربی پڑھنا سیکھا، سیکھنا ہے تعلم یتعلم تعلما، تو تعلمتما تم دو عورتوں نے سیکھا، عربی پڑھنا قراءۃ العربیۃ، تعلمتما قراءۃ العربیۃ۔ تم سب عورتوں نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا، ادب یؤدب تادیباً ادب سکھانا، تو تم سب عورتوں نے ادبتن اپنے بچوں کو اطفالکن، ادبتن اطفالکن، تم سب عورتوں نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا۔ تو نے اپنے دوستوں کو چائے پر مدعو کیا، تو نے مدعو کیا، دعوتا اپنے دوستوں کو، اصدقاءک دعوتا اصدقاءک چائے پر الی الشائے، تو دعوتا اصدقاءک الی الشائے۔ میں نے ان کے سامنے ایک تقریر کی اور ان کو اسلام کی طرف
بلایا، میں نے تقریر کی، خطبتو ان کے سامنے، امامہن ان کے سامنے مؤنث ہو یا مذکر، ان جو ہے یہ مذکر یا مؤنث، اگر مؤنث ہے تو امامہن اور اگر مذکر ہے تو امامہم، تو خطبتو امامہم ایک تقریر، خطبتاً، خطبتو خطبتاً امامہم، ودعوتہم الی الاسلام، ننھی فاطمہ بازار گئی اور ایک گڑیا خریدی، گئی، ذہبت ننھی فاطمہ، فاطمۃ الصغیرۃ، ذہبت فاطمۃ الصغیرۃ بازار، الی السوق، ذہبت فاطمۃ الصغیرۃ الی السوق، اور ایک گڑیا خریدی، واشترت دمیۃً، تو ذہبت فاطمۃ الصغیرۃ الی السوق واشترت دمیۃً، تو ایک عورت، تو نے قرآن پڑھا اور سنت پر عمل کیا، تو قرأتی، قرأت القرآن، قرأت القرآن وعملت بالسنت، عمل یعمل باصلے کے ساتھ آتا ہے تو وعملت بالسنت، قرأت القرآن وعملت بالسنت، خالد و ہشام نے غسل کیا اور اپنے کپڑے دھوئے، تو غسل خالد و ہشام، غسل کیا، اغتسل، اغتسل خالد و ہشام، اغتسل یغتسل اغتسال غسل کرنا، اغتسل خالد و ہشام، وغسلا ثیابہما اپنے کپڑے، ثیابہما، وغسلا ثیابہما، درجہ چہارم کے لڑکوں نے تقریریں کیں اور انعامات پائے، خطبہ، خطبہ ولدان، خطبہ ولدان الصف الرابع، خطبہ ولدان الصف الرابع، خطبات تقریریں، خطبہ ولدان الصف الرابع خطبات، اور انعامات پائے، ونال الجوائز، نالا ینالو پانا، ونال الجوائز، جائزتن جمع جوائز، انعام، تو خطبہ ولدان الصف الرابع خطبات ونال الجوائز، خوشحال مسلمانوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا اور ان کو کپڑے پہنائے، کھانا کھلانا ہے اطعم یطعم اطعام، تو اطعم المسلمون خوشحال، اغنیا، اطعم المسلمون الاغنیاء غریبوں کو، الغرباء اطعم المسلمون الاغنیاء الغرباء، اور ان کو کپڑے پہنائے، وَأَلْبَسَهُمْ ثِيَابًا، اور ان کو کپڑے پہنائے، اطعم المسلمون الاغنیاء الفقراء وَأَلْبَسُوهُمْ جمع آئے گا، ہاں، وَأَلْبَسُوهُمْ ثِيَابًا۔ الدرس التاسع، نواں سبق، جملہ فعلیہ شروع ہو چکا ہے، اس سے پہلے جو جملہ فعلیہ آئے ان میں جو فعل استعمال کیا گیا وہ فعل ماضی تھا، اب الدرس التاسع سے جملہ فعلیہ میں
جملہ فعلیہ میں فعل کو فعل مضارع استعمال کرنے کی مشق کرائی جائیں گی۔ تو الدرس التاسع، 9واں سبق، فعل مضارع۔ ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں۔ یہ میزان کے لحاظ سے ہے، میزان میں 14 صیغے ہیں، اور اگر بات کریں علم الصیغہ یا بڑی فن صرف کی کتابوں کی تو ماضی کے 13 صیغے اور مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں، چھوٹی سوچ پہ ہی بات کریں گے۔ تو ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں۔ اس کے اندر زمانہ حال و استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اس میں ہے کہ اس کے اندر زمانہ حال و استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو پایا جانا الگ چیز ہوتا ہے اور مراد لیا جانا یہ الگ ہوتا ہے۔ ایک وقت میں دو متضاد چیزیں نہیں پائی جا سکتی۔ مثلا ایک وقت میں دن اور رات نہیں پائے جا سکتے، ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ تو مضارع کے اندر حال و استقبال دونوں پائے جاتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ البتہ مضارع سے کبھی حال کبھی استقبال مراد لیا جاتا ہے، یہ صحیح ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ فعل مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے الگ الگ وقت میں، الگ الگ وقت میں، لیکن دونوں پائے جاتے ہیں، فعل مضارع میں دونوں پائے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اس کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کسی حرف کا ہونا ضروری ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں جو حروف مضارع کہلاتے ہیں یا علامت مضارع کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، الف تا یا نون۔ چاروں حروف علامت مضارع کہلاتے ہیں۔ اس کے بنانے کا قاعدہ صرف کی کسی کتاب میں دیکھو، ذیل میں صرف گردانیں دی جاتی ہیں۔ یکتبو وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ گردان تو صرف کی کتابوں میں آ چکی ہے۔ یکتبو یکتبان یکتبونا، تکتبو تکتبان یکتبنا، تکتبو تکتبان تکتبونا، تکتبینا تکتبان تکتبنا، اکتبو نکتبو۔ تمرین نمبر 48۔ تمرین نمبر 48 اردو میں ترجمہ کرو۔ یقطف الولد الزہرۃ ویشمھا۔ قطف یقطف کا معنی ہے توڑنا۔ لڑکا پھول توڑ رہا ہے اور اس کو سونگھے گا۔ ایک مضارع کا ترجمہ حال میں کر دیا جائے، دوسرے کا مستقبل میں، تاکہ مضارع حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، یہ بات واضح ہو جائے۔ تو لڑکا پھول توڑتا ہے یا توڑ رہا ہے اور اس کو سونگھے گا۔ شم یشم سونگنا، باب نصرہ سے مضاعف ہے۔
تحب فاطمۃ القطہ و تلعب معها، احبہ یحب احباب باب فعل سے مضاعف ہے، اس کا معنی ہے محبت کرنا، پیار کرنا۔ فاطمہ بلی سے پیار کرتی ہے، بلکہ قط کا معنی بلہ ہے، بلہ سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلے گی۔ تلعب معها، اور اس کے ساتھ کھیلے گی۔ یلعب الولدان کرۃ القدم ویمزحان، زا کا نقطہ رہ گیا ہوگا یا یفرحان ہو یہ، اور غالباً مراحا بھی آتا ہے، لا تمشی فی الارض مراحا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ ہاں تو یمرحان ہو سکتا ہے۔ تو یلعب الولدان، دو لڑکے کھیلتے ہیں، کرۃ القدم فٹ بال، دو لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، ویمرحان اور خوش ہوں گے یا خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یطلق الصیادون البنادق ویصیدون الطیور، صیادون صیاد کی جمع ہے، معنی ہے شکاری، بنادق بندوقیتن کی جمع ہے، معنی ہے بندوق، اطلق یطلق اطلاق کا معنی چلانا، شکاری بندوقیں چلاتے ہیں اور پرندوں کا شکار کریں گے یا شکار کرتے ہیں۔ طیور طائر کی جمع ہے۔ تخدم البنتان ابویہما وتمتثلان امرہما، خدم یخدم خدمتاً خدمت کرنا، البنتان دو لڑکیاں ابویہما اپنے والدین، دو لڑکیاں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں، وتمتثلان اور مضبوطی سے عمل کرتی ہیں، امرہما ان کی بات پر، یا مضبوطی سے مانتی ہیں، سختی سے مانتی ہیں، اور ان کی بات کو سختی سے مانتی ہیں، یا ان کی بات کی سختی سے فرما برداری کرتی ہیں۔ امر بات یا حکم بھی ہو سکتا ہے، ان کے حکم کی پیروی کرتی ہیں، مضبوطی سے عمل کرتی ہیں۔ تتجمل الافرنجیات بالملابس ویخرجن صافرات، تجمل یا تجمل و تجملاً کا معنی ہے سنورنا۔ تو انگریزنیں کپڑوں سے سنورتی ہیں، بننا سنورنا، انگریزنیں یا انگریز عورتیں کپڑوں سے بنتی سنورتی ہیں اور بے پردہ نکلیں گی یا نکلتی ہیں، اور بے پردہ نکلتی ہیں۔ اس مشق میں بس یہ لحاظ رکھنا کہ فعل مضارع ہے۔ تخرج الی السوق وتشتری الحوائج، تو بازار کو جاتا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے یہ، یا واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا، وہ ایک مؤنث بازار کو جاتی ہے اور ضرورت کی چیزیں خریدے گی، یا تو ایک مذکر بازار کو جاتا ہے اور ضرورت کی چیزیں خریدے گا۔ حوائج حاجتن کی جمع، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دے گا، ویربی الصدقات اور اچھائیوں کو بڑھاوا دے گا، اللہ سود کو مٹا دے گا اور صدقات کو بڑھاوا دے گا۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تنسونا بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو۔ تستيقظان صباحا وتخرجان الى البساتین، تم دو مذکر یا وہ دو مؤنث ہیں،
तस्तयक़िज़ान। तो तुम दो मुज़क्कर सुबह को मुअन्नस भी हो सकता है। तुम दो सुबह को बेदार होते हो और बागों को निकलते हो, बाग की तरफ निकलते हो या बागों को निकलते हो। तज़कुरीन अल्लाह व तशकुरीन निअमहू। तू एक मुअन्नस अल्लाह को याद करती है और उसकी नेमतों का शुक्र करती है। तज़कुरीना फ़िल मुज़ारे वाहिद मुअन्नस हाजिर का सिगा। तू अल्लाह को याद करती है और उसकी नेमतों का शुक्र करती है। तारिफ़नल्लाह व तस्तइन्ना फ़ी फ़िअलिल खैरात। तारिफ़नल्लाह व तस्तइन्ना फ़ी फ़िअलिल खैरात। तारिफ़ना तुम कई मुअन्नसें अल्लाह को पहचानती हो। व तस्तइन्ना, ये तस्तईना नहीं है बल्कि तस्तइन्ना है, जमा मुअन्नस हाजिर का सिगा। एक नून माद्दे का है और एक नून जमा मुअन्नस हाजिर का होगा। और मदद चाहती हो भलाई के काम में। तुम कई मुअन्नसें अल्लाह को पहचानती हो और भलाइयों के काम में मदद चाहती हो। तुम कई मुअन्नसें, या तो किताबत की गलती है या फिर मुसन्निफ़े किताब की कारस्तानी है। उहिब्बु करीमत तिबाए व अकरहु सय्यअल अखलाक़। उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, करीमत तिबा शरीफ तबीयत वाले को। मैं शरीफ तबीयत वाले को पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ। वाकरहो और नापसंद करता हूँ बद अखलाक को। मैं शरीफ तबीयत वाले को पसंद करता हूँ और बद अखलाक को नापसंद करता हूँ या नफ़रत करता हूँ। बद अखलाक से नफ़रत करता हूँ। नत्तबिउ सुन्नता व नकरहुल गुलुव्व फ़िद्दीन। नत्तबिउ हम दीन की सुन्नत की, हम सुन्नत की पैरवी करते हैं। नत्तबिउ पैरवी करते हैं, सुन्नता सुन्नत की। हम सुन्नत की पैरवी करते हैं और दीन में गुलू को नापसंद करते हैं। नकरहुल गुलुव्व फ़िद्दीन, और दीन में गुलू। गुलू का मतलब मन घड़त बातें जो आका अलैहिस्सलाम से या सहाबा से साबित ना हों, ऐसी बातें दीन में पैदा करना। तो हम सुन्नत की पैरवी करते हैं और दीन में गुलू को नापसंद करते हैं। और जितना गुलू मुसन्निफ़े किताब के मिल्लत वालों ने किया है दीन में गुलू, इतना शायद किसी फ़िरक़े ने किया हो, क्योंकि ऐसे ऐसे गंदे अक़ीदे जो ना कुरान से, ना हदीस से, ना सहाबा से, ना औलिया से और ना ताबईन से किसी से साबित नहीं है। अल्लाह ताला समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमरीन नंबर 49, जुमला फ़ेलिया का बयान चल रहा है। जुमला फ़ेलिया में फ़ेल मुज़ारे हो, इससे मुताल्लिक़ मशक़ें चल रही हैं। तो जुमला फ़ेलिया में फ़ेल मुज़ारे हो, इससे मुताल्लिक़ ये तमरीन नंबर 39 है। इसमें ख़ाली जगहों में फ़ेल मुज़ारे रखना है और जगह पुर करनी है। ख़ाली जगहें पुर करें। अलबरक़ु ख़ाली जगह है, उसके बाद अलबरक़ु। वयख्तफ़ुल अबसारा। अलबरक़ु का माना है बिजली।
تو یلمع البرق بجلی چمکتی ہے، وَيَخْطَفُ الْأَبْصَارَ اور نظروں کو اچک لے جاتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور نظروں کو اچک لے جاتی ہے۔ خطف یخطف اچک لے جانا، تو نظروں کو اچک لے جاتی ہے، تو خالی جگہ میں یلمع آئے گا۔ تخاف البنت القط، تخاف ڈرتی ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ البنت لڑکی، لڑکی ڈرتی ہے، القطہ بلے سے، لڑکی بلے سے ڈرتی ہے۔ وَتَهْرُبُ مِنْهُ اور اس سے بھاگتی ہے۔ ہرب یہرب بھاگنا، وَتَهْرُبُ مِنْهُ اور اس سے بھاگتی ہے، دور ہوتی ہے، تو خالی جگہ میں تہرب آئے گا۔ الصیادان، الصیادان الشبکۃ، الصیادان دو شکاری، دو شکاریوں نے جال، ویصیدان السمک، نون پہ زیر آئے گا، نون پہ زیر آئے گا، اس میں زبر لگا ہوا، تثنیہ کا نون مکسور ہوتا، تو ویصیدان السمک، اور دونوں یعنی دونوں شکاری مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، تو خالی جگہ میں آئے گا القا یلقی، القان سے یلقی، یلقی الصیادان الشبکۃ، دو شکاری جال ڈالتے ہیں، ویصیدان السمک اور مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں یا کریں گے۔ السمک اس میں جنس ہے جو قلیل کثیر سب کو شامل ہوتا ہے، واحد اس کا سمکتن ایک مچھلی، اور جمع اسماک، سموک اور بھی کئی طرح کی جمع ہیں۔ یحب الاغنیاء السمعۃ، احب یحب احباب کا معنی ہے پسند کرنا، مالدار لوگ سما پسند کرتے ہیں۔ یلقی الصیادان الشبکۃ، شکاری جال ڈالتے ہیں، ویصیدان السمک اور مچھلیوں کا شکار کریں گے۔ یحب الاغنیاء السمعۃ، مالدار لوگ شہرت پسند کرتے ہیں، سمعہ وہی اپنی بات سن کے خوش ہونا، تو مالدار لوگ شہرت پسند کرتے ہیں۔ وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِهَا اور اپنے مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو خالی جگہ میں ينفقون، وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِهَا اور اپنے مال اس کے یعنی سما کے
شہرت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ البنتان الدقیقہ و تخبزان الرغیفہ، تو آجا نہ تل بلکہ فعل مضارع آئے گا۔ تاجن البنتان الدقیقہ، دو لڑکیاں آٹا گوندھتی ہیں۔ تاجن البنتان الدقیقہ، دو لڑکیاں آٹا گوندھتی ہیں۔ و تخبزان الرغیفہ، اور روٹی پکاتی ہیں۔ تخبزان یہ فعل مضارع تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ۔ توقد البنات الموقدہ، لڑکیاں چولہا روشن کرتی ہیں۔ لڑکیاں چولہا روشن کرتی ہیں۔ تو اوقد یوقد ایقاد باب فعل سے فعل مضارع مؤنث غائب کا صیغہ۔ موقد چولہا، لڑکیاں چولہا روشن کرتی ہیں۔ وَيَطْبَخْنَ اللَّحْمَ، اور گوشت پکاتی ہیں۔ لڑکیاں چولہا روشن کرتی ہیں۔ وَيَطْبَخْنَ اللَّحْمَ، اور گوشت پکاتی ہیں۔ تو خالی جگہ میں یطبخنا آئے گا۔ فی الحدیقۃ و تقطف الازہار، تقطف قطف یقطف ضربہ سے ہے تو تقطف الازہار۔ خالی جگہ میں آئے گا تدخل، تدخل فی الحقیقت، تم باغ میں داخل ہوتے ہو، یا تسیر، تسیر فی الحدیقت، تم باغ میں سیر کرتے ہو۔ وتقطف الازہار، اور پھول توڑو گے یا توڑتے ہو۔ اور پھول توڑو گی۔ ترکبان الدراجۃ، تو اس میں آئے گا البنتان، البنتان ترکبان الدراجۃ، دو لڑکیاں موٹر سائیکل پر سوار ہوتی ہیں۔ وتذهبان الی المدرسۃ، اور مدرسے کو جاتی ہیں۔ البنتان ترکبان الدراجۃ، دو لڑکیاں موٹر سائیکل پر سوار ہوتی ہیں۔ وتذهبان الی المدرسہ، اور مدرسے کو جاتی ہیں۔ تو خالی جگہ میں البنتان، تذهبون الی النہر، تم نہر کو، نہر پر یا نہر میں، نہر کوئی، تم نہر کو جاتے ہو۔ وتتعلمون السباحۃ، اور تیرنا سیکھتے ہو۔ تعلم یتعلم تعلماً سیکھنا، سباحت تیرنا، تیرنا سیکھتے ہو۔ تطبخن الطعام، تم کئی مؤنث ہیں، کھانا پکاتی ہو۔ وَيَغْسِلْنَ وَتَغْسِلْنَ ثِيَابَ أَوْلَادِكُنَّ، اور اپنی اولاد کے،
اپنے بچوں کے کپڑے دھوتی ہو۔ تطبخن الطعام، تم کھانا بناتی ہو، وتغسلن اور دھوتی ہو اپنے بچوں کے کپڑے۔ یہ ہے الدراجۃ وارکب علیہا۔ الدراجۃ سے پہلے خالی جگہ ہے، یہ مٹ گیا ہے اس میں، تو خالی جگہ میں آئے گا بلکہ الدراجۃ ہونا چاہیے۔ اشتری الدراجۃ، میں موٹر سائیکل خریدتا ہوں، وارکب علیہا اور اس پر سوار ہوؤں گا۔ اشتری الدراجۃ، میں موٹر سائیکل خریدتا ہوں، وارکب علیہا اور اس پر سوار ہوؤں گا۔ یہ ہے نخرج الی البساتین و، نخرج ہم نکلتے ہیں، خرج یخرج نکلنا، ہم نکلتے ہیں، الی البساتین باغات کی طرف، ہم باغات کی طرف نکلتے ہیں، اور خالی جگہ میں آئے گا ونفرح اور خوش ہوتے ہیں۔ نفرح یا نتنزہ، تفریح کرتے ہیں، ہم باغات کی طرف نکلتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خالی جگہ پر کر کے صرف پڑھ لیتے ہیں بغیر ترجمے کے۔ یلمع البرق ویخطف الابصار، تخاف البنت القط وتهرب منه، یلقی الصیادان الشبکۃ ویصیدان السمک، یحب الاغنیاء السمعۃ وینفقون اموالهم فی سبیلها، عجنت تعجن البنتان الدقیق وتخبزان الرغیف، توقد البنات الموقد ویطبخن اللحم، تسیر فی الحدیقۃ وتقطف الازہار، البنتان ترکبان الدراجۃ وتذهبان الی المدرسۃ، تذهبون الی النہر وتتعلمون السباحۃ، تطبخن الطعام وتغسلن ثیاب اولادکن۔ اشتری الدراجۃ وارکب علیہا، نخرج الی البساتین ونفرح یا نتنزہ۔ تمرین نمبر 50، جملہ فعلیہ سے متعلق تمرینات چل رہی ہیں۔ جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہو، اس سے متعلق تمرینات چل رہی ہیں۔ یہ تمرین نمبر بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس میں اردو کے جملے ہیں جن میں فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ سورج ڈوبتا ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ ڈوبنا ہے غرب یغرب، تو تغرب الشمس، سورج ڈوبتا ہے، شمس مؤنث سماعی ہے، تو تغرب الشمس، سورج ڈوبتا ہے، اور تاریکی چھا جاتی ہے، تاریکی ظلمت، اور چھا جانا ہے غشیا یغشا، تو فعل مضارع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا تغشا، وتغشا الظلمۃ، تغرب الشمس وتغشا الظلمۃ۔
فاطمہ شمع جلاتی ہے اور اپنا سبق یاد کرتی ہے۔ تو توقد فاطمۃ المصباح، فاطمہ شمع یا چراغ روشن کرتی ہے۔ وتحفظ درسها، اور اپنا سبق یاد کرتی ہے۔ توقد فاطمۃ المصباح وتحفظ درسها۔ حامد اور محمود بازار سے واپس آتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حامد اور محمود بازار سے واپس آتے ہیں، واپس آنا ہے رجع یرجع، تو یرجع حامد و محمود بازار سے عن السوق، یرجع حامد و محمود عن السوق، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وتدخلان البیت، دخل يدخل بغیر فی کے آتا ہے اور اس کا معنی میں ہوتا ہے، جیسے دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، تو تدخلان البیت یدخلان البیت، اور گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یرجع حامد و محمود عن السوق وتدخلان البیت۔ فاطمہ اور صفیہ، فاطمہ اور صفیہ کھڑی ہوتی ہیں اور سلام کرتی ہیں۔ کھڑا ہونا قام یقوم، تو تقوم فاطمۃ و صفیۃ سلام کرتی ہیں۔ وتسلمان، تقوم فاطمۃ و صفیۃ وتسلمان۔ مسلمان عورتیں قرآن پڑھتی ہیں اور سنت پر عمل کرتی ہیں۔ مسلمان عورتیں قرآن پڑھتی ہیں۔ تقرأ النساء المسلمات القرآن، تقرأ النساء المسلمات القرآن ویعملن بالسنت، عمل یعمل سمع اسمع سے ہے، ویعملن بالسنت۔ درجہ پنجم کے طلبہ مقالے لکھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ درجہ پنجم کے طلبہ مقالے لکھتے ہیں، تو یکتب متعلمون، نون گر جائے گا اضافت کی وجہ سے، تو یکتب متعلم الصف الخامس، یکتب متعلم الصف الخامس مقالات، مقالے۔ ویخطبون خطبات، تو یکتب متعلم الصف الخامس مقالات ویخطبون خطبات۔ تم دونوں کھیل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ ضائع کرنا ہے اضاع یضیع اضاعۃ، تو تم دونوں ضائع کرتے ہو۔ تضیعان، اپنا وقت، وقتکما، تضیعان وقتکما فی اللعب، تضیعان وقتکما
فی اللعب، تو غریبوں کی مدد کرتا ہے اور اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو مدد کرتا ہے، تنصر غریبوں کی، الغرباء تنصر الغرباء اجر کا مستحق ہوتا ہے، وتستحق الاجر تنصر الغرباء وتستحق الاجر۔ تم لوگ دن بھر کارخانے میں کام کرتے ہو۔ تم لوگ کام کرتے ہو، تعملون کارخانے میں، فی المصنع دن بھر، طول النہار تعملون طول النہار فی المصنع، یا تعملون النہار کلہ فی المصنع۔ تم عورتیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو۔ تم عورتیں پرورش کرتی ہو، تو تربینا اپنے بچوں کی، اطفالکن تربینا اطفالکن تم عورتیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو، تربینا اطفالکن۔ تو مشکل کام کرتی ہے اور تھک جاتی ہے، تعملینا اور مشکل کام، الشغل الصعب تعملین الشغل الصعب اور تھک جاتی ہے، تعب یتعب تعبن کا معنی ہے تھکنا، تو تتعبین تعملین الشغل الصعب وتتعبین۔ میں ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہوں، استیقظ صبح سویرے، صباحاً استیقظ صباحاً ہر روز، کل یوم استیقظ صباحاً کل یوم۔ فرید کے دونوں بیٹے فصیح عربی بولتے ہیں، فصیح عربی بولتے ہیں فرید کے دونوں بیٹے، تو یتکلم ابنا فرید بالعربیۃ الفصیحۃ، یتکلم ابنا فرید بالعربیۃ الفصیحۃ فرید کے دونوں بیٹے فصیح عربی بولتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ہم لوگ، نعبد اللہ اور اس سے مدد چاہتے ہیں، ونستعینہ نعبد اللہ ونستعینہ۔ تمرین نمبر 51 میں فعل منفی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جملہ فعلیہ سے متعلق جتنی تمرینات آئیں سب میں فعل مثبت استعمال کیا گیا تھا۔ تمرین نمبر 51 میں جملہ فعلیہ میں فعل کو منفی استعمال کیا جائے گا۔ کچھ جملوں میں فعل مضارع منفی ہے اور کچھ جملوں میں فعل ماضی منفی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، فعل منفی
اردو میں ترجمہ کروں۔ لا یبخل الکریم بمالہ، بخیلا یبخل بخل کرنا، کریم بخل نہیں کرتا ہے، بمالہ اپنے مال کے ساتھ، کریم اپنے مال پر یا اپنے مال سے بخل نہیں کرتا ہے۔ کریم جو سخی ہوتا ہے تو وہ اپنے مال سے بخل نہیں کرتا، اس کو خوب خرچ کرتا ہے۔ تو اس جملے میں لا یبخلو یہ فعل مضارع منفی ہے۔ لا تدوم صداقۃ اللئیم، دام یدوم کا معنی ہے ہمیشہ رہنا، تو لا تدوم ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ صداقۃ اللئیم، صداقت کا معنی ہے دوستی، اور لئیم کا معنی ہے کمینہ، کمینے کی دوستی، کمینے کی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ اس میں لا تدوم یہ فعل مضارع منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ صداقت جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے تدوم مؤنث لایا گیا۔ لا یأمن العجول من العثار، امنا یأمن محفوظ ہونا، عجول کا معنی ہے جلدی کرنے والا، تو جلدی کرنے والا محفوظ نہیں ہوتا ہے، من العثار پھسلنے سے، مطلب جو جلدی کرتا ہے وہ پھسل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے مطلب اس کا کام بگڑ جاتا، تو جلدی کرنے والا پھسلنے سے محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں لا یأمن فعل مضارع منفی ہے۔ تتغیم السماء ولا تمطر، تغیم یتغیم تغیماً باب تفاعل سے اس کا معنی ہے ابر آلود ہونا، تو تتغیم فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، معنی ہوگا آسمان ابر آلود ہوتا ہے، ولا تمطر اور برساتا نہیں ہے، آسمان ابر آلود ہوتا ہے اور برساتا نہیں ہے۔ اس میں لا تمطروا یہ فعل مضارع منفی ہے۔ ما ربحت تجارتنا فی العام الماضی، ربح یربح کا معنی ہے فائدہ دینا، تو ما ربحت فائدہ نہیں دیا، تجارتنا ہماری تجارت نے، فی العام الماضی گزشتہ سال، ہماری تجارت نے گزشتہ سال میں فائدہ نہیں دیا۔ تو اس میں ما ربحت یہ فعل ماضی منفی ہے، مؤنث غائب کا صیغہ۔ اس سے پہلے تمام جملوں میں فعل منفی فعل مضارع تھا۔ ما حرث الفلاحون ارضهم وما بذروا، حرث یحرث کا معنی ہے جوتنا، تو ما حرث فعل ماضی منفی ہے، نہیں جوتا،
الفلاحون یہ فلاح کی جمع ہے، فلاح کا معنی ہے کشتی، کسان معنی ہے، تو کسانوں نے نہیں جوتا اردہم اپنی زمین، کسانوں نے اپنی زمین نہیں جوتی بولا جائے گا، وما بذروا اور نہ بیج ڈالا، کسانوں نے اپنی زمین نہیں جوتی اور نہ بیج ڈالا۔ اس میں ما حرسا اور ما بذروا یہ دونوں فعل ماضی منفی ہیں۔ ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، ما عابا عیب نہیں لگایا، یہ فعل ماضی منفی ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے عیب نہیں لگایا صلی اللہ علیہ وسلم، طعامن کھانے کو، قطو کبھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا۔ یہ جب طلبہ لکھیں اس جملے کو تو رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، اس لیے کہ جب بھی کبھی سرکار علیہ السلام کا نام لکھا جائے یا سرکار کے لیے رسول نبی لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے اور ادب کا تقاضا بھی ہے، اس لیے طلبہ جب اس جملے کو لکھیں تو رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور ترجمہ لکھیں تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ یہ تعظیم الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت کے حصے میں رکھی ہے، قوم دیابنا اس سے دور ہے، وہ رسول کا ادب کیا ہے نہیں جانتے، اسی لیے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ پائے، ورنہ ایک سنی سچے پکے مسلمان کو یہ بات نظر انداز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کو، بلکہ طعامن نکرہ ہے تو کسی کھانے کو ترجمہ کر دیا جائے، کسی کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، اس میں ما عابا یہ فعل ماضی منفی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل نہیں بنایا اللہ نے نہیں بنائے لرجل کسی آدمی کے لیے من قلبین دو دل فی جوفہ اس کے جوف میں، اللہ نے کسی شخص کے لیے اس کے جوف میں دو دل نہیں بنائے، اس میں ما جعل یہ فعل ماضی منفی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، عزت نہ کی، انہوں نے اللہ کی عزت نہ کی، حق قدرہ اس کی عزت کے حق، یا جیسا کہ اس کی عزت کا حق ہے، اس کی عزت کے حق کی طرح، انہوں نے اللہ کی عزت نہ کی اس کے عزت کے حق کی طرح۔ یہ حق قدر ہی مفعول مطلق ہوگا نوع کے لیے، انہوں نے اللہ کی عزت نہ کی اس کے عزت کے
حق کی طرح، یعنی جیسا کہ اس کا عزت کرنے کا حق ہے۔ اس میں ما قدرو یہ فعل ماضی منفی ہے۔ تظلمون الناس ولا تخافون اللہ، تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، تظلمون الناس تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، ولا تخافون اللہ اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اس میں لا تخافون یہ فعل مضارع منفی ہے، تو تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ لا یفلح الظالمون ابدا، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا یفلح کامیاب نہیں ہوں گے، ظالمون ظالم، ابداً کبھی، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو لا یفلح فعل مضارع منفی ہے۔ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، تجری الریاح ہوا لے کر چلتی ہے، بما ان چیزوں کو، لا تشتہی السفن جن کی کشتی طاقت نہیں رکھتی، یعنی جن کو کشتی بھی لے کر نہیں چل سکتی، ایسی چیزوں کو ہوا لے جاتی ہے، اڑا دیتی ہے۔ تو کشتی ہوائیں لے جاتی ہیں ان چیزوں کو جن کو کشتی نہیں لے جاتی یا نہیں لے جا سکتی۔ تو یہ آج کا سبق ہوا فعل منفی۔ اس میں کچھ جملوں میں فعل ماضی منفی ہے اور کچھ میں فعل مضارع منفی ہے۔ تمرین نمبر 52، جملہ فعلیہ میں فعل منفی ہو، اس سے متعلق تمرینات شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے تمرین نمبر 52 سے پہلے تمرین نمبر 51 میں ماضی عربی جملوں پر مشتمل فعل منفی تمرین پیش کی گئی تھی۔ یہ اردو جملے ہیں، ان میں فعل منفی کا استعمال کیا گیا ہے، ان کی عربی بنانی ہے، فعل ان میں بھی منفی ہے۔ تو تمرین نمبر 52 عربی میں ترجمہ کرو۔ اللہ تعالی زمین میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ پسند کرنا ہے احبا یحب احباب، تو لا یحب اللہ الفساد، بگاڑ فساد، لا یحب اللہ الفساد فی الارض، زمین میں، فی الارض، لا یحب اللہ الفساد فی الارض، اللہ تعالی زمین میں فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تم دونوں وقت پر نہیں پہنچے، تم دونوں نہیں پہنچے، تو ما وصلتما، تم دونوں نہیں پہنچے، وقت پر، علی الوقت، ما وصلتما علی الوقت، تم دونوں وقت پر نہیں پہنچے۔ تمہارے والد دہلی سے واپس نہیں آئے، واپس نہیں آئے،
تو ما رجع واپس نہیں آئے یا نہیں لوٹے. ما رجع تمہارے والد. والدکم ما رجع والدکم تمہارے والد واپس نہیں آئے. دہلی سے عن دہلی. ما رجع والدکم عن دہلی. تم دونوں نے اپنے اسباق یاد نہیں کیے. یاد نہیں کیے فعل ماضی منفی لایا جائے گا. ما حفظتم تم لوگوں نے یاد نہیں کیے. ما حفظتم اپنے اسباق. دروسکم ما حفظتم دروسکم. میں کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوا. میں سوار نہیں ہوا فعل ماضی منفی. تو ما رکبت اونٹ پر. علی الجمل کبھی قط. ما رکبت علی الجمل قط میں کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوا. تو صبح سویرے نہیں اٹھتی. تو نہیں اٹھتی یا بیدار ہوتی. تو فعل مضارع منفی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا. لا تستيقظین صبح سویرے. صباحا لا تستيقظین صباحا. لا تستيقظین صباحا. فاطمہ اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کرتی. حفاظت نہیں کرتی. لا تحفظ فاطمۃ اپنی کتاب کی. کتابہا لا تحفظ فاطمۃ کتابہا. نیکی کبھی برباد نہیں جاتی. برباد جانا تو برباد نہیں جاتی یعنی خراب نہیں ہوتی. تو برباد جانا ہے. اضاع یضیع اضاعتاً تو برباد کرنا ہے. اور برباد ہونا یہ دیکھا جائے. ضاع یضیع ثلاثی مجرد سے آتا ہے باب ضربہ سے. تو نیکی الحسنۃ لا تضیع الحسنۃ کبھی ابداً. لا تضیع الحسنۃ ابداً نیکی کبھی برباد نہیں جاتی. میں کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا. فیل ہونا ہے سقط یسقط فی صلہ کے ساتھ. تو میں فیل نہیں ہوا. ما سقطت کسی امتحان میں. فی امتحان یا اختبار. ما سقطت فی اختبار میں کسی امتحان میں فیل نہیں ہوا.
تم سب اپنے اسباق یاد نہیں کرتیں، تم یاد نہیں کرتیں۔ لا تحفظنا، لا تحفظنا اپنے اسباق دروسکن، لا تحفظنا دروسکن تم سب اپنے اسباق یاد نہیں کرتیں۔ محنتی لڑکے مدرسے سے غیر حاضر نہیں ہوتے، غیر حاضر ہونا ہے تغیب یتغیب تغیباً، تو لا یتغیب اولاد المجدون، محنتی لڑکے مجدون مجتہدون، تو لا یتغیب الاولاد المجتہدون، محنتی لڑکے غیر حاضر نہیں ہوتے مدرسے سے، من المدرسۃ، تو لا یتغیب الاولاد المجتہدون من المدرسۃ۔ اچھے بچے شریروں کے ساتھ نہیں کھیلتے، نہیں کھیلتے فعل مضارع منفی ہے، لا یلعب، تو لا یلعب، لا یلعب الاولاد اچھے صالحون، لا یلعب الاولاد الصالحون شریروں کے ساتھ، مع الاشرار، یا لا یلعب الاولاد الصالحون مع الاشرار۔ مسلمان عورتیں بے پردہ نہیں نکلتیں، تو نہیں نکلتیں لا تخرج، لا تخرج النساء المسلمات، مسلمان عورتیں نہیں نکلتیں۔ بے پردہ سافرات، لا تخرج النساء المسلمات سافرات۔ ہم لوگ فحش لٹریچر کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، مطالعہ کرنا ہے طالع یطالع مطالعتاً، تو ہم مطالعہ نہیں کرتے لا نطالع فحش لٹریچروں کتابوں کا، الکتب الماجنۃ، لا نطالع الکتب الماجنۃ، لا نطالع الکتب الماجنۃ، ہم فحش لٹریچروں کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔